امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے دو اسپیشل ایڈوائزرز ٹو دی پرائم منسٹر. انہوں نے استعفیٰ دیا یا ان کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا گیا. یہ پی ٹی آئی کے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی طرف سے اس کے اوپر خاصی شش و پنج اور میں یوں کہوں گا کہ مخمسے کا وہ شکار ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے, کیونکہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہوا کیا ہے. ایکچولی ہمارے یہ جو دونوں صاحبان ہیں ان کی طرف سے, جو تانیہ دروس صاحبہ, ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیونکہ مجھے اس بات پر تانے دیے جا رہے تھے کہ میں ایک فورن نیشنل ہوں, اس وجہ سے مجھے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا اور میں نے استعفیٰ دیا. جبکہ دوسری طرف ہمارے جو ظفر مرزا صاحب ہیں, انہوں نے نہ جانے ابھی تک ان کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی انہوں نے کس وجہ سے استعفیٰ دیا. علی زیدی صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو پرفارمنس کی وجہ سے نکالا گیا. اسی طرح سے مختلف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کچھ کہہ رہے ہیں تانیہ ہم شرمندہ ہیں کہ جاہل ابھی زندہ ہیں, اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تانیہ دروس صاحبہ کو جو ٹاسک دیے جا رہے تھے وہ پورے نہیں کر رہی تھیں. کچھ نے کہا انہوں نے کمپنی رجسٹر کرائی تھی. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو پہ کچھ باتیں سامنے آ رہی تھیں. تو اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں, مختلف باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں, اور اس کے اوپر بیسیکلی آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے جو حضرات ہیں ان کی طرف سے مختلف آراء دیکھنے کو مل رہی تھی. اب ٹھیک ہے جناب, یہ مختلف آراء وہ دے سکتے ہیں, ان کا حق ہے, وہ مختلف باتیں کر سکتے ہیں, لیکن اس میں چند باتیں دیکھنے کی ہیں اور ایک سینٹیمنٹ جو اوورسیز پاکستانیز میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. وہ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, کیا وہ پاکستان آ کر پاکستان کی خدمت انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے. یقیناً اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اوورسیز پاکستانیز جتنا بھی چاہیں آئیں, پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی خدمت کریں, اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہی باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. ہم کوئی ملک و قوم کی خاطر ملک کو چھوڑ کے نہیں جاتے, تو ہمارے اپنے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں جب ہم ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ صرف ملک کے اوپر, ملک کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ ہمارے نئی زندگی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں ہمیں کس طریقے سے اور کن یوں کہہ لیں کہ جگہوں پہ جا کے اپنے ملک کی ہم خدمت کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نکالتا نہیں ہے, ہم زیادہ تر محنت مزدوری اور اپنی بہتر کریئر کی تلاش میں باہر جاتے ہیں. لیکن اس تانیہ دروس ہو گئیں یا زلفی بخاری صاحب ہو گئے, اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ بیسیکلی وہ ہیں جو کہ انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں یہ لوگ پیدا ہوئے, اس لیے یہ وہاں کے نیشنل ہیں. تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں, اور ان کے لیے وہ بائی برتھ ہیں, وہاں کے سٹیزن ہیں, تو ان کے لیے اس طرح والا سلسلہ نہیں ہے کہ یہ اپنی تمام تر نیشنلٹیز چھوڑ کے اور پاکستان آ جائیں. اسی طرح سے ہمارے بہت سے لوگ جس وقت امریکہ, برطانیہ, کینیڈا ان کی جب سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو وہ پاکستان کی نیشنلٹی وڈرا نہیں کرتے انلیس کہ وہ کوئی بہت خاص قسم کا انہیں عہدہ مل جائے. تو ایسے صورتحال میں ایسے لوگ جو کہ باہر کے ملکوں سے پاکستان جا کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں؟ ابھی تک تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان جا کے کوئی بزنس کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور کریں. تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز, جناب ظفر مرزا صاحب وہ ڈیول نیشنل نہیں تھے, ان کو بھی نکالا, انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا, اور اوور آل کورونا میں وہ ٹھیک کام کر رہے تھے. لیکن اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ تو یا پرائم منسٹر جانتے ہیں یا یہ حضرات جانتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور حضرات بھی استعفیٰ دیں گے. کچھ صاحبان کا ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا, اور ایک صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو پاکستان اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے آیا تھا اور میں یہاں پہ آ کے ایڈوائزر لگ گیا. اب مختلف صاحبان جو ہیں ان کے مختلف قسم کے, آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ قسم کی ان کے خیالات ہیں. وہ ہر کوئی پاکستان کی خدمت کرنے نہیں آیا, اصل میں کچھ لوگ نوکری بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال سے, جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ
ہمیں ہر چیز میں نا ایک سینٹیمنٹ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہر چیز جذبات ہے, ہر چیز قومی ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم جو ہیں بیسیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے جذباتی ہوئے بغیر چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ جو ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر ہیں, ان کا یہ پہلے بھی ماضی میں اس طرح سے غیر ملکی شہری جو ہیں, حفیظ شیخ صاحب بھی کی ایگزامپل لے لیں, پیپلز پارٹی کے دور میں یہ موجود تھے. تو اس کے بارے میں کوئی فائن لائنز ڈیفائن ہونی چاہیے پاکستانی معاشرے میں بھی, اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کہ غیر ملکی پاکستانی, اوورسیز پاکستانی جب پاکستان واپس آئیں تو ان کو بھی اندازہ, جس طرح انڈیا میں ان کو اندازہ ہے کہ اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ کاروبار کر سکتے ہیں, آپ ووٹ بھی نہیں دے سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ فائن لائنز ڈرا ہو جانی چاہیے تاکہ اس کے اوپر مزید کوئی کچھ سوچا جا سکے, غیر ملکی یا اوورسیز پاکستانیز اس بارے میں سوچیں. اچھا, یہ مسئلہ صرف اور صرف امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور اس طرح کے ملکوں میں رہنے والے پاکستانیز کا ہے. وہ پاکستانی جو کہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, جو کہ ایکچولی پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو بھیجتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ نان نیشنلٹی دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ابھی جو سلسلہ آ رہا ہے کہ 100 سال کا ویزا دیں گے, وہ بھی ایک پرماننٹ ریزیڈنسی ہوگی. اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کا کوئی وہاں کی نیشنلٹی آپ کو نہیں مل جاتی. تو ایون وہاں پہ آپ پیدا بھی ہو جائیں تو آپ کو اس طرح سے نیشنلٹی نہیں ملتی. تو ان لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف ان لوگوں کا ہے جو کہ آپ کہہ لیں ویسٹرنائز سوسائٹیز میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور اس طرح کی جگہوں پہ. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز ہم نے بات کرنی ہے, ہمارے ہاں آج ایک واقعہ ہوا کورٹ کے اندر. ایک صاحب جن کے بارے میں, ایک شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ احمدی تھا. پہلی بات, اگر وہ احمدی تھا تو وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر وہ احمدی نہیں تھا, کیونکہ احمدیہ جماعت جو ہے اس کی طرف سے کچھ ایکسپلینیشن آئی, انہوں نے کہا کہ اس شخص کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے احمدیت چھوڑ دی تھی, یعنی وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا تھا. پھر میں نے اس کی ایک اور ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد بھی نبی ہے, لیکن اس کے بعد میں بھی ایک نبی ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ عجیب سی بحث ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی بحث کریں, جتنی بھی چیزیں دیکھیں, وہ مختلف ہیں. ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں ان کو بھی اپنا مذہب چھوڑے ہوئے, یا اپنا مذہب اپنائے ہوئے, ایک 2 جنریشنز 3 جنریشنز تقریباً ہو چکی ہیں, اور وہ ایک طرح سے ہم نے ان کو پاکستان میں اگر غیر مسلم قرار بھی دے دیا ہے تو فرسٹ آف آل تو ان کا ہمارے عقیدے سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز, اگر ان میں سے کوئی شخص مزید کہتا ہے میں مزید نبی بن گیا ہوں یا نہیں بنا, تو اس کا ویسا ہی سٹیٹس ہے جیسا کسی بھی اور غیر مسلم کا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو وہ آپ کی توہین رسالت نہیں بنتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم ہر کسی کو غازی علم دین شہید اور غازی ممتاز قادری اور غازی 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 بناتے پھرتے ہیں, اور ٹھیک ہے ہماری مذہبی سینٹیمنٹس ہیں اور ہر کسی کے مذہبی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز ضرور دیکھیں کہ جو گستاخ رسول تھے ان کے ساتھ رسول اللہ کا کیا بیہیویئر تھا, یا انہوں نے کتنے گستاخ رسول جو تھے ان کے سروں کو تن سے جدا کیا. یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سی ایسی چیزیں, لیکن اصل چیز ہمارے لیے جو اہمیت کی حامل ہے وہ ہے رسول اللہ کی سنت, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم باقی بھی دیکھتے ہیں تو اگر ایک شخص جو ہے وہ, کیونکہ پاکستان میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ میں احمدی ہوں, یا میں یہ نہیں کھل کے کہے گا میں احمدی ہوں, یا یہ کہے گا کہ میں نبی یا نعوذ باللہ رسول ہوں. تو ایسے شخص کا میرا خیال سے دماغی علاج ہونا چاہیے اور اس کو ایک موقع کم سے کم ملنا چاہیے کہ وہ معافی مانگے. میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے 2 دن پہلے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا واپس, تو یعنی مرتد نہیں رہا. تو اب ایسے میں اس شخص کا کیا سٹیٹس رہ گیا ہے جو کہ جس نے غازی بن کے اس شخص کو قتل کیا ہے. تو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہبی رویے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ ہمارے مذہبی رویوں کے مطابق ہم خاصے پستی کا شکار ہیں, اور میرا خیال سے ہمیں اس پستی کے جو ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی ہندو مندر بن رہا ہے اس کے اوپر ایک نئی کانسپریسی چل جاتی ہے, کچھ بھی اس طرح کا ہوتا ہے, اس پہ نئی سے نئی کانسپریسیز جو ہیں وہ بیسیکلی بننا شروع ہو جاتی ہیں.
تو اس میں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو کانسپریسی بنانے کے بجائے اس کو تھوڑا سا ہم اپنے رویے جو ہیں ان کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قانون کو مضبوط کریں نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اب ایک شہری جو ہے وہ بھی قانون کو مضبوط کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے. آپ کی جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان سے بات کریں, ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اور ان کے ذریعے سے یہ لاز اپروو کروائیں. آپ کبھی کہتے ہیں جی داڑھی ایسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہونی چاہیے, کبھی آپ کل کو لے آئیں گے کہ جی آپ نے شلوار قمیض کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں پہننے, پھر پرسوں آپ لے آئیں گے سارے توپ پہننا شروع کر دیں جو عربی پہنتے ہیں جس طرح کے کپڑے. تو یہ والی چیزوں کو کرنے کے بجائے تمام حضرات خواتین سے گزارش ہے کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرسٹ آف آل تو آپ اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. اگر آپ نارملی دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو روٹی کپڑا مکان کے بارے میں جن کے زیادہ وریز ہوتی ہیں, جو اس بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. وہ یہ زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا کیا بنے گا, میں جا کے نا اس کو یہ کر دیتا ہوں, میں فلان کر دیتا ہوں. جس شخص کا روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا نا وہ اس طرح کی چیزیں سوچتا بھی نہیں ہے, اس کے ذہن میں یہ چیزیں نارملی نہیں آتی. تو ہمیں اپنے اوور آل رویے کے بارے میں, اوور آل تربیت کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت یہ موقع ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو, مذہبی رویوں کو, اپنے ذاتی رویوں کو ہم دیکھنا شروع کریں, ورنہ ہمارے ہاں اسی طرح سے ہر دوسرا شخص دوسرے کو کافر کہہ کے مارتا پھرے گا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس میرا خیال سے بے تحاشا فرقے بن چکے ہیں. اب ہم ہر کسی فرقے میں کوئی نہ کوئی غلطی نکالنا شروع کریں گے تو ہم میرا خیال سے سارے ایک دوسرے کو کافر ہی کہیں گے, جو کہ ہم کہتے بھی ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا ہمیں برداشت اور بردباری سے کام لینا چاہیے. یہ ہمارا آج کا پیغام تھا. اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے جو لائک کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے. اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند نہیں آئی تو برائے مہربانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ ہمارے کون سے خیالات ہیں جن کو ہم بہتر کر کے آپ کے خیالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. ویسے ہم اپنے خیالات شاید نہ بدلیں لیکن سٹل آپ کوشش کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے, جینے دیں اور خود بھی جئیں اور لوگوں کو بھی جینے دیں. اپنا عقیدہ چھوڑیں نہیں اور دوسرے کے عقیدوں کو چھیڑیں نہیں. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.